السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ شعراء پارہ نمبر 19 کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذْ اور جب، نادا پکارا، ربو کا آپ کے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے، ایتی تو جا، قوم ظالمین ظالم کے پاس، قوم فرعون کے پاس، الا یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ یہ وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ہمراہ مدین سے واپس مصر آ رہے تھے، تو راستے میں انہیں حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا اور ظالموں یعنی قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ قالا کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف کا اظہار کیا کہ اے اللہ، میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، مجھے جھوٹا نہ سمجھیں۔ وَیَضِیقُ صَدْرِی اور تنگ ہوتا ہے سینہ میرا، وَلَا يَنطَلِقُ اور نہیں چلتی لسانی میری زبان۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون بس آپ نبوت بھیجیں، وحی بھیجیں ہارون علیہ السلام کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری زبان اتنی فصیح نہیں ہے، اس کے جو میری زبان نہیں چلتی، اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ مفسر کہتے ہیں کہ یا تو چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے زبان پر انگارہ رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، وہ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتے تھے۔ دوسرے مفسر یہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی جسمانی یا کوئی بھی کسی قسم کا نقص ہو، تو ان کی زبان میں لکنت نہیں تھی، بلکہ وہ اتنی فصیح نہیں تھے، یا فرعون کے سامنے اتنی اچھے طریقے سے بات کو بتا نہیں سکتے تھے، بیان نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اسی کے گھر میں تو انہوں نے پرورش پائی تھی نا، تو ان کے سامنے زیادہ اچھے طریقے سے بات بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح زبان بولتے ہیں، تو ان کی طرف آپ وحی نازل فرمائیں، یعنی ان کو بھی نبوت عطا فرمائیں تاکہ وہ میرے ساتھ چلیں اور وہ بیان کریں میری طرف سے بات۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، علیہ میرے اوپر، ذنبٌ ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ پس میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیں گے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا، اشارتاً بات کی کہ میرے اوپر ایک گناہ ہے، وہ اسی قتل کی طرف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے انہیں مصر سے مدین جانا پڑا تھا۔ قالا کہا، کلا ہرگز نہیں، فاذھبا پس تم دونوں جاؤ، بھی آیاتنا ساتھ ہماری نشانیوں کے، انا بے شک ہم معکم ساتھ تمہارے، مستمعون سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں ڈرو نہ، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، تم دونوں جاؤ، اللہ کا پیغام جو ہے وہ ان کو پہنچاؤ۔ اور نشانیوں کا جو ذکر کیا گیا، یہ نشانیاں وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑی نشانیاں اسی وقت دی گئی تھیں، اور باقی 7 نشانیاں اور دی گئی تھی جن کا ذکر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو بڑی نشانیاں نا، یہ ید بیضا اور لاٹھی کا سانپ بن جانا تھا۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَأْتِيَا تم دونوں جاؤ، فرعون کے پاس، فَقُولَا پھر تم دونوں کہو، اِنَّا بے شک ہم، رسول رب العالمین رب العالمین کے رسول ہیں، قاصد ہیں، ان ارسل کہ بھیج دے، معنا ساتھ ہمارے، بنی اسرائیل کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا پیغام تم نے جا کے تم دونوں نے فرعون کو پہنچانا ہے، کہ ہم دونوں اپنی طرف سے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں، اور ان کو یہ پیغام دو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، جن کو تم لوگوں نے کئی سالوں سے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، تاکہ میں ان کو انہی کی جو زمین ہے یعنی فلسطین میں واپس لے جاؤں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ قال کہا، علم کیا نہیں، نربک ہم نے تجھے پالا، فینا درمیان ہمارے، ولیدن بچے ہوتے یا بچپن میں، ولبستا اور تو رہا، فینا درمیان ہمارے، من عمری کا اپنی عمر کے، سنین کئی سال۔
جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، تو انہوں نے فرعون نے آگے سے یہ جواب دیا، بجائے اس کے کہ وہ ان کو کہتا کہ ہم بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے، وہ مزید احسان جتلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر کہ ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا، تم کئی سال اپنی عمر کے ہمارے درمیان گزار کے گئے ہو، اب ہمارے آگے آ کے کھڑے ہو گئے ہو، نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئے ہو۔ وَفَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ جو تم اپنا ایک کام کر گئے تھے، یعنی کھلے عام نہیں نہ کہا کہ تم نے قتل بھی کیا، ایک قبطی کا قتل بھی ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے نا، تو صحیح الفاظ میں نہیں کہہ رہا بلکہ دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے تمہیں پتہ وہ جو تم نے ایک کام کیا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ہے ہی نا شکروں میں سے، یعنی ہم نے تم پر اتنے احسان کیے ہیں، تمہیں پالا ہے، اپنے درمیان رکھ کے تمہاری حفاظت کی ہے، پھر وہ جو تم ایک گناہ کر گئے تھے، ایک قتل کر گئے تھے، اس میں بھی ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تم تو بڑی ناشکری کرتے ہو۔ جب باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی حق کو جھٹلانے کی یا حق کو رد کرنے کی، تو وہ اس طرح ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں۔ تو فرعون بھی وہی کر رہا ہے، احسان جتلا رہا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو گلٹی فیل ہو۔ کالا کہا فعلتھا، اس کو میں نے کیا، اذن تب، وانا من الضالین، جب میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں وہ جو مجھ سے قتل ہوا تھا وہ میں نے دانستان تو نہیں کیا تھا، وہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا تھا۔ ففررت منکم، پھر میں تم سے بھاگ گیا، لما جب خفتکم، میں نے تم سے خوف محسوس کیا، فوہب لی، پھر عطا کیا مجھے، ربی، میرے رب نے، حکمن، حکمت، وجعلنی، اور مجھے بنایا، من المرسلین، رسولوں میں سے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، وَتِلْكَ، اور یہ، نعمتٌ، احسان، تمنّہا، تو مجھے جتلا رہا ہے، علیہ، اوپر میرے، ان کے، عبدتا، تو نے غلام بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم مجھ پر احسان دھا رہے ہو کہ تم نے مجھے پالا ہے، یہ اس وجہ سے تھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کی تھی کہ میری پرورش تیرے گھر میں ہو، اس میں تیرا تو کوئی احسان نہیں ہے نا میرے اوپر۔ قال فرعون وما رب العالمین، کہا فرعون نے او کیا ہے رب العالمین، یعنی رب العالمین کون ہے، کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، ان کنتم، اگر تم ہو موقنین، یقین رکھنے والے۔ قال لمن حولہ الا تسمعون، قال کہا لمن، ان کو جو حولہ اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی فرعون نے اپنے ارد گرد والے درباریوں کو اور لوگوں کو کہا جو قبطی ہی تھے زیادہ تر، ان کو کہا کیا تم سنتے نہیں ہو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ قال کہا، فرعون نے کہا، ان رسولکم الذی، بے شک رسول تمہارا وہ جو، ارسلہ بھیجا گیا، الیکم تمہاری طرف، لمجنون، یقیناً وہ تو دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغربی، کہا رب ہے وہ مشرق کا اور مغرب کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو۔ اب دیکھیں پہلے تو بات ہو رہی تھی موسیٰ و فرعون کے درمیان میں، لیکن درباری بھی تو وہاں موجود ہیں، وہاں پہ اور قبطی لوگ بھی تو ہیں جو ان کی بات کو سن رہے ہیں، تو فرعون نے ان کو بھی گمراہ کرنے کی خاطر اس طرح کے سوالات کیے ہیں، بجائے یہ کہ وہ سیدھا سیدھا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے، وہ بنی اسرائیل کو بھیجنا چاہتا ہے یا نہیں بھیجنا چاہتا، مختلف قسم کے سوال کر رہا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے یا ان کے دلائل سے کوئی اور قبطی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، اس کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ تو وہ اس طرح کے سوالات کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مذاق میں اڑا رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہوا کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیا بات کر رہا ہے، کیوں اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب العلیٰ کہلواتا تھا، استغفر اللہ، اور اپنی عبادت کرواتا تھا لوگوں سے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو جب ان کو بتایا گیا کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بھی رب ہے، تو لوگوں کو بھی بتایا نا موسیٰ نے، کون سا صرف فرعون کو بتایا، جو اس کے ارد گرد لوگ تھے سب کو بتایا کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، تم اگر یقین کرنے والو، تمہارا بھی رب وہی، تمہارے پہلوں کا بھی رب وہی ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں نا،
تو مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر چلو فرعون نہیں ایمان لاتا تو درباری یہاں موجود ہے، اور بھی کتنے لوگ موجود ہیں یہاں پہ، وہ ان کی بات کو سنیں، کوئی ان میں سے ایمان لے آئے، اور فرعون بھی اس بات سے آگاہ ہے کہ کوئی اور نہ ایمان لے آئے۔ تو دیکھیں وہ کس طرح کی آگے سے باتیں کرتا ہے، کس طرح سے حق کو رد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر وہ مذاق میں اڑاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارا رسول ہے یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، قالا فرعون نے کہا، لئن البتہ اگر اتخذت تو نے بنایا، الہن کوئی معبود غیری میرے علاوہ، لاجعلنک ضرور میں تجھے کر دوں گا من المسجونین قیدیوں میں سے، یعنی میں تمہیں قید کر دوں گا، اگر تم نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو رب سمجھا نا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ یہ موسیٰ کو بھی سنا رہا ہے، اور اس کے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی بتا رہا ہے کہ کوئی بھی اگر موسیٰ پر ایمان لے آیا نا، اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنایا، تو میں تو اسے قید کروں گا اور سزائیں دوں گا۔ اور یہ فرعون بہت سخت سزائیں دینے کے لیے مشہور تھا۔ قالا کہا، اولو البتہ اگر جئتک میں لایا تیرے پاس بشیء کچھ مبین واضح، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں کوئی واضح چیز، کوئی کھلی دلیل لے کر آؤں گا تب بھی؟ قالا کہا فرعون نے، فأتی بھی بس لے آؤ اس کو، ان کنت اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے۔ فالقا پھر اس نے ڈال دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، عصاہ اپنا عصا، اپنی لاٹھی، فائزہ پھر تب ہی وہ ثعبان مبین کھلا اسلحہ بن گئی، ونزع اور کھینچا یدہ اپنا ہاتھ، فائزہ پھر تب ہی وہ بیضاء سفید چمکدار، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ ثعبان کہتے ہیں ایک بڑے اور موٹے سانپ کو، اژدہا اس کا ترجمہ کیا گیا، لیکن عام طور پر جو ہمارے دنیا میں اژدہے پائے جاتے ہیں نا، وہ موٹے اور بڑے تو ہوتے ہیں لیکن وہ تیزی سے حرکت نہیں کرتے۔ تو اس سانپ کو جو لاٹھی سے بنتا تھا، کہیں ثعبان کہا گیا، کہیں جان کہا گیا، کہیں اس کو حیتن کہا گیا، تو یعنی سب کو ملائیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ موٹا اور بڑا سانپ تو تھا لیکن وہ تیزی سے حرکت کرنے والا تھا۔